حل کیا ہے نا، حل سلمان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلمان صاحب، معاشی اور جو سیاسی بحران ہے، آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مریم، پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اس لیے کہ جب انتخابات کی ساکھ نہیں ہوگی، ایک اچھی حکومت وجود میں نہیں آئے گی تو سرمایہ کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، معاشی پالیسیز کا تسلسل قائم نہیں ہوگا، سرمایہ کاری کا عمل تیز نہیں ہوگا۔ اور یہ سلسلہ پچھلی ایک دہائی سے جاری ہے، 2 دہائیوں سے، کہ جیتنے والا مسند اقتدار پہ پہنچ جاتا ہے، ہارنے والا سڑکیں ماپنے شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی آپ تشخیص کریں تو فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت میں آئے اس کی حکومت کو چلنا بھی چاہیے، چونکہ وہ اپنے ایک پروگرام کی بنیاد پہ آئے ہوتے ہیں۔ اور بات یہ کہ منشور ان کے بہت اچھے، کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اگر منشور اٹھا کے دیکھیں تو بڑے انقلابی منشور ہوتے ہیں کہ ہم آ کے محنت کشوں کے لیے کیا کریں گے، ہم آ کے خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم آ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط بنائیں گے، ہم نئے صوبے انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبے بنائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آئیں گے۔ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں بات یہ کہ ایک مسلسل ایک گردان ہو رہی ہے جی سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی سیاسی استحکام پاکستان میں کنہوں نے طاری نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے دشمن کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لیڈرشپ کا کام ہے۔ وہ لیڈرشپ جس کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جیتے تو ٹھیک، دوسرا جیتے تو غلط، تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ آپ کو لیڈرشپ قومی ڈائیلاگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں؟ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت یہ ایک تیسری پارٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر بھی بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا تھا، تناؤ ہوتا تھا، بیٹھ کے لوگ فیصلے کر لیتے تھے، نگران حکومتوں کی تشکیل ہوتی تھی، اس کے بعد الیکشن ہوتا تھا، جیسا تیسا الیکشن مان لیا جاتا تھا۔ یہ ایک تیسری پارٹی آئی تبدیلی سیاست کے نام پہ، انہوں نے پاکستان کے اندر جو رجحانات متعارف کروائے ہیں، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک نفرت، اس کا رجحان عام ہوا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل۔ اور نوجوان نسل کسی بھی ملک کے اندر اس کا ایسٹ ہوتی ہے، اس کی اسٹرنتھ ہوتی ہے۔ نوجوان نسل نے ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، نوجوان نسل نے معیشت کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، نوجوان نسل کی تگ و دو کی وجہ سے ملک کے اندر استحکام آتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری کر دی گئی ہے، آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ڈائیلاگ میں ہرڈل کون تھا کہ ہمیشہ حکومتیں انیشیٹو لیتی ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جائے۔ یہ پچھلے 2018 کے بعد سے آج تک ایک پرائم منسٹر تھا، وہ روز کھڑا ہو کے پرائم منسٹر ہوتا ہوا لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں یہ بات شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کہی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھا کہ جی آپ کا پروگرام اپنی جگہ، ہماری باتیں اپنی جگہ، کم از کم ہم معیشت پہ کے چارٹر کرتے ہیں۔ اس سے سنجیدہ بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی، لیکن میں نہ مانوں کی رٹ نے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن انتخابی فضا طاری نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کیس موجود نہیں ہے۔ اگر حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، لوگوں کی جھولی میں کچھ پڑا ہوتا تو یہ صورتحال طاری نہ ہوتی۔